ہم نے کرب و بلا سے بس یہ سبق سیکھا ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور پھر یہ سبق بھی ہے کہ جو حسین کا نام لیتے ہیں انہیں آج کے یزید کے خلاف گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ نواسۂ رسول کا روزہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر اسی نواسۂ رسول کے روزے پر پچھلے دنوں ایک لڑکی گزری، اور جب وہ لڑکی وہاں سے گزرتے ہوئے عین اس مقام پر پہنچی کہ جہاں نواسۂ رسول کا روضہ ہے، تو سب دیکھ کر چونک گئے۔ وہاں لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، کچھ چومتے ہیں، کچھ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، لیکن اس لڑکی نے ایک ایسا کام کیا کہ وہاں ارد گرد موجود سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس نے مسیحی مذہب کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اپنے سر اور سینے تک لا کر صلیب کا نشان بنایا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی گرجا نہیں ہے، یہ نواسۂ رسول کا روضہ ہے۔ پھر کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اس لڑکی نے کہا کہ کیا تم وہاب الکلبی کو بھول گئے ہو؟ وہ بھی تو مسیحی تھے اس کرب و بلا کے برپا ہونے سے پہلے تک۔ میں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، میں بھی وہی ہوں۔ اگر آپ اس لڑکی کے مزید تصاویر دیکھیں تو آپ کو یہ 9 اور 10 محرم کو نیاز بناتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، اور آج کے دن یہ سوال بہت اہم اٹھتا ہے، کہ نواسۂ رسول کے روزے پر مسیحوں کی آمد اور پھر وہاب الکلبی کا ذکر ہونا، یہ کون ہے وہاب الکلبی اور کیوں ہے؟ بہت پہلے ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جس میں واقعہ کربلا کو پیش کیا گیا تھا۔ اس میں یزید کی فوج سے ایک شخص کہتا ہے کہ کیا حسین کو اب مسیحوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہاب الکلبی کون ہے۔ کیا واقعی میں یہ مسیحی تھے؟ اور پھر جب اس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تو سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد جب اس کے سر کو امام حسین کے خیمے کے باہر پھینکا گیا تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس کے چہرے کو صاف کرتی ہے، اور صاف کر کے یزید کے لشکر کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ رکھو، یہ میں نے نواسۂ رسول کے نام کا صدقہ دیا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، اور جب ہم صدقہ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ تھی وہاب الکلبی کی ماں۔ سوال یقینی طور پر آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ آخر وہاب الکلبی کون تھے؟ مختلف تاریخ کے حوالوں میں مختلف چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک بات جو واضح طور پر ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ وہاب الکلبی کا تعلق کلبی قبیلے سے تھا۔ وہ قبیلہ جو کوفہ اور اس کے ارد گرد رہائش پذیر تھا، اور یہ تمام کا تمام قبیلہ مسیحی تھا۔ تاریخ میں ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ اب بھی عراق میں کلبی قبیلے کے لوگ موجود ہیں اور ان کی اکثریت مسیحی ہے، یعنی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، یقینی طور پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی تو امام حسین کا قافلہ کوفہ پہنچا نہیں تھا، انہیں تو کرب و بلا میں روک لیا گیا تھا، تو وہاں سے وہاب الکلبی کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ اب 2 روایتیں اس میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ جب کوفہ میں سب لوگوں نے منع کر دیا کہ کوئی بھی امام حسین کی مدد کے لیے نہیں جائے گا، تو اس وقت
وہاب الکلبی نے، جس کی شادی اس ابھی ہوئے کوئی 1 ماہ ہی گزرا تھا، کہتے ہیں ان کی عمر صرف 18 سال تھی، نے اپنی ماں سے کہا کہ اس وقت نواسۂ رسول کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں، چاہے ہمارا مذہب اس وقت مسیحی ہے، لیکن ہمیں نواسۂ رسول کی مدد کرنی چاہیے۔ ماں کہتی ہے کیا تم دل سے یہ سمجھتے ہو؟ تو جواب آتا ہے ہاں۔ تو ماں کہتی ہے تو پھر ساتھ میں بھی جاؤں گی اور تمہاری نئی دلہن بھی جائے گی، اور پھر یہ لوگ کرب و بلا پہنچتے ہیں۔ تاریخ میں پھر دوسرا حوالہ ملتا ہے، اور دوسرا حوالہ یہ ملتا ہے کہ یہ قافلے کے طور پر کرب و بلا کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس میں ان کی ماں شامل تھی، ان کی بیوی شامل تھی۔ جب یہ قافلہ کرب و بلا کے قریب سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک طرف بہت بڑا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف خواتین، بچے اور چند نوجوان موجود ہیں جنہیں روک لیا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچ کر تفصیلات معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نواسۂ رسول ہے، یہ امام حسین ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بیعت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور اب کسی اور ان پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر وہاب الکلبی کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس ساتھ کے لیے ان کی ماں کو راضی کرتے ہیں۔ وہاب الکلبی امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، میں مسیح ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ اب 2 روایتیں ملتی ہیں یہاں پر بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ 9 محرم الحرام کی رات کو امام حسین وہاب الکلبی کے خیمے میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں پانی ہے؟ تو ان کی ماں کہتی ہے کہ کڑوا پانی ہے۔ امام حسین ایک پتھر کو ہٹاتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہاں پر وہاب الکلبی موجود نہیں تھے۔ ان کی ماں امام حسین سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ امام حسین انہیں دعائیں دیتے ہیں اور پھر اپنے خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن 10 محرم الحرام جب جنگ کا میدان سجتا ہے تو وہاب الکلبی اپنی ماں سے اجازت لے کر جانے لگتے ہیں تو ان کی ماں ان کی بیوی کو آواز دے کر بلاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو جب تمہارا شوہر میدان جنگ میں لڑے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ وہاب الکلبی میدان جنگ میں جا کر یزیدی فوج کو للکارتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ تم تو کلبی ہو، تم مسیح ہو، تم یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا کہ میں نواسۂ رسول کے لیے آیا ہوں۔ تیروں کی برسات ہوتی ہے، بہت بہادری سے لڑتے ہیں اور پھر ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ان کے سر کو امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ ماں یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، جاتی ہے اس کے سر کو، چہرے کو صاف کرتی ہے اور پھر یزید کے لشکر کی طرف جا کر کہتی ہے یہ میں نے نواسۂ رسول کے لیے صدقہ دیا ہے اور صدقہ ہم واپس نہیں لیتے۔ یہ ساری گفتگو آج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات کیا تھی؟ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ وہاب الکلبی نے
اسلام قبول کیا یا نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا. اور دوسری طرف ایک بہت بڑا حصہ، کافی لوگ، جس طرح اس لڑکی کی میں نے آپ کو مثال دی، یہ 9-10 محرم کو روزہ رسول پر وہاں موجود ہوتے ہیں. یہاں سوال یہ کہ کسی بھی نظریے سے محبت یا کسی بھی حق اور باطل کی محبت کے لیے آپ کو ایک نظر اور آپ کو ایک دل چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ حق اور باطل کی لڑائی کو دیکھتے ہیں تو عموماً اس میں مذہب یا دیگر چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں. جیسے مثال دیتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ امام حسین کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور اس وقت کا یزید وہ اسرائیلی قوت ہے کہ جس نے فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں چاہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہو نہ کیا ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، فلسطینیوں کے حق کے لیے نکل رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہاب الکلبی نکلے. جہاں ظلم ہوگا، جس پر ظلم ہوگا، جہاں ظلم ہوگا، وہاں آپ کو کھڑا رہنا ہوتا ہے. اور وہاب الکلبی کی طرح ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ کس طرف جا رہی ہے. جب وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی مظلوم فلسطینیوں اور آج کی یزیدی قوت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے. اور یہی اس 9-10 محرم کا درس ہے. کیا آپ ظالم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کے خلاف آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے. جب آج وہ مسیحی لوگ جو فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو اس وقت کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں ہر سطح پر آج کے یزید کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا ہوگا. اور یہی درس ہے اور یہی بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.